بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ الی یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنۃ النعیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ماہ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اسی نسبت سے ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ عقیدہ و ایمان ہے۔ اللہ تبارک تعالی مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ و ایمان کو پہلے عقیدہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اور عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ سے مراد کیا ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ سے مراد وہ تمام معاملات ہیں جن پر انسان دل و دماغ سے بھرپور یقین رکھے، اس میں کوئی شک یا غیر یقینی کی کیفیت نہ ہو۔ مثلاً کہ بھئی اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایک ہے تو اس میں آپ کو شک نہیں ہونی چاہیے۔ تصدیق شدہ، اس کا ایک یہ بھی معنی ہے، تصدیق شدہ۔ جیسے ہم مسلمان ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس یقین کے ساتھ منسلک ہیں۔ عقیدہ عربی کا لفظ ہے، یہ عقدہ سے نکلا ہے، لفظ عقدہ سے نکلا ہے، بھرپور یقین رکھتے ہوئے۔ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا مطلب ہے
جو عقیدہ ہے اس کے عربی کا لفظ ہے عقدہ، اس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے کس کر باندھنا۔ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کس کر باندھنا، دوسرے لفظوں میں گانٹھ سکتے ہیں، جیسے گانٹھ کو کس کر باندھتے ہیں۔ یقین، تصدیق شدہ، جیسے ہم مسلمان ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہم اس یقین سے کس کر بندھے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ بالکل مستحکم اور پائیدار ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جو کچھ بھی انسان اپنے دل میں واضح مستحکم اور پائیدار پر طے کر لیتا ہے وہ اس کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی نا عقیدہ کا کیا معنی ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور عقیدہ ہے اس کے متعلق جو صرف نظریاتی اور فلسفے پر مبنی نہیں، فعل اس کا لازمی حصہ ہے، اس لیے اسے صرف زبان سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ جسمانی طور پر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے زبان سے ادا کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، یہ ہمارا فعل ہے، وہ ہمارا زبانی اقرار تھا۔ عقیدہ کے متعلق میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور اب ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں ایک آیت پاک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا آمن، یعنی اے ایمان والو، پہلے ایمان کے متعلق بات ہوئی۔ فرمایا میرے رب تعالیٰ نے بے شک جو لوگ ایمان لائے، بعد میں فرمایا انہوں نے نیک عمل کیے وعملوا الصالحات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جنت النعیم، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے ایمان، پھر عمل، اور پھر انعام۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی پہلے ہمیں انعام دے دو بعد میں ہم ایمان لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ تو عالم غیب ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ایسی نسل انسانی بھی پیدا ہو سکتی ہے جو ایمان و عقیدہ کو ترجیح نہیں دے گی، اپنے اعمال سر پر اٹھائے پھرے گی۔ مثال کے طور پر کسی بڑے عالم، کسی بڑے مبلغ کے پاس، کسی بڑے اعلیٰ مفتی کے پاس کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے مسلمان ہونا ہے۔ کیا جو مبلغ ہے یا وہ اس مفتی ہے اسے نماز کے لیے کہے گا؟ کیوں بھائی؟ اس کو نماز کے لیے وہ نہیں کہے گا، یا اس کو زکوٰۃ کے لیے کہے گا؟ بالکل نہیں کہے گا۔ حج کے لیے بھی نہیں کہے گا، اس کو روزہ کے لیے بھی نہیں کہے گا۔ اسلام کی بنیاد انہی اعمال پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا اس سے پہلے حکم دینا غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی مضبوط کرنے کے لیے اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے وہ جو مفتی صاحب ہیں اس سے سب سے پہلے اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھائیں گے۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس کا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ غلام نہیں بن جاتا، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کو منظور نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر تمام پابندیاں لاگو ہو گئی۔ کیا پابندیاں لاگو ہو گئی؟ کہ آپ نے حرام نہیں کھانا، آپ نے حلال کھانا ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کا احترام بھی کرنا ہے۔ غرض کہ جو بھی ہمارے اسلام کے دائرہ کے اندر پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر لازم ہو جائیں گی۔ اگر وہ ان پابندیوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ مجرم بن جائے گا، اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ عقیدہ و ایمان بعد میں اور اعمال پہلے، بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے ایمان کا ذکر فرمایا پھر اعمال کا۔ جیسے کہ اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنۃ النعیم، بے شک جو مان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو کلمہ ہے جو ایمان کی حساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، اس میں آپ کو پہلے توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، لا الہ، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انکار کروایا انسان سے، اس چیز کا لا کوئی نہیں، الہ بل جو ہے اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے ماں سوا میرے، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے اقرار کرنا ہے، اپنے دل میں اس کا عہد کرنا ہے اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ جو سخت لا ہے، نہ کوئی الہ پہلے تھا اور نہ کوئی بعد میں ہے، ان سب کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے جب لا کہہ دیا تو سب چیزوں کا انکار کر دیا جو باقی الہ ہیں، جن کو جو کافر مانتے ہیں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الا اللہ، ایمان جب آپ نے کہہ دیا پھر قبول کر لیا اور پتہ چلا کہ عقیدہ و ایمان کے پہلے لا الہ پھر الا اللہ درست عقیدہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ اقرار نہیں کیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جب تک بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ نہیں اقرار کرتا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بڑا ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کفار کو کہ جب تک تم اگر یہ کہتے رہو کہ میرا رب ہے میرا رب ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ جب تم یہ کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے تو مجھے منظور ہے۔ دوستان محترم، عقیدہ ہمارا تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، لا کی چھری سے تمام خواہشات کو ختم کر ڈالو، کچل ڈالو۔ جب ہم لا کہتے ہیں تو سارا کچھ ختم کر دیا، پھر الا اللہ سے ذات حقیقی کا اقرار کر لو۔ پھر غور سے دیکھو تو نظر آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر یار کا آنگن سامنے آ جائے گا، تصور یار سامنے آ جائے گا۔ صوفی بھی یہی کہتے ہیں، عالم بھی یہی کہتے ہیں، ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ تحقیق وہ انکار کرتے ہیں، اس کا جو تمہارے پاس آیا حق اور سچ سے اور نکال ہیں وہ رسول، اور تم اس پر ایمان لائے اللہ کے اپنے رب ہونے پر۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے اس کو دوست مت بنائیں۔ اگر آپ اس کو دوست جانتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ جب انکار ہو گیا تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کسی کو الہ نہ بناؤ۔ شرک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ شرک بہت کرتے ہیں، شرک نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ کے برابر کسی کو نہیں کھڑا کر سکتا، نہ کسی پیر کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو۔ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ دوستان محترم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیجئے اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، یہی ہماری آخرت کا بہترین نمونہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔